يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم تیسرا پارہ اور اس کا پہلا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ تعالی، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کو قرآن کی سمجھ ترجمے کے بغیر دیں تاکہ آپ جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی ہوں اس کو پڑھیں یا سنیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن آپ سے کس طرح مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کے اوپر عنایات کرتے ہیں یا اس کے اوپر رحمتیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی ہدایت کا بندوبست کرتے ہیں، اور ان کی ہدایت کا بندوبست رسولوں اور نبیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا کسی قوم کے لیے ایک نبی اور ایک رسول ہوتے ہیں جو ان کو اس گمراہی سے نکال کر اس ہدایت کی روشنی میں لے جاتے ہیں جہاں سے ان کی ہمیشہ رہنے والی زندگی سنورتی ہے اور اس کو دوام ملتا ہے۔ اگر آپ ہدایت کے اندر ہیں تب بھی دوام آپ کے ساتھ ہی رہے گا اور آپ جنت کی شکل کے اندر ہمیشہ ہمیشہ اس میں داخل کر دیے جائیں گے، اور اگر آپ گمراہی کے اندر، یا اللہ ہم سب کو معاف کریں، رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی وہ انسان بھگت لے گا جو کہ اس میں پڑا ہوا ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں تیسرا پارہ اور اس کا پہلا رکوع۔ تلک الرسل، رسل رسول کی جمع، تلک اشارے کے لیے ہے، یہ رسول ہیں فضلنا جن کو فضیلت ہم نے دی، نا کا مطلب ہم، تو رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ وہ کیسے؟ منہم ان میں سے، من کا مطلب سے، ہم کا مطلب وہ، ان میں سے من کلم اللہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعدہم اور کسی کو ہم نے بلند کیا درجات درجوں کے اندر، وآتینا عیسی ابن مریم اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو، کیا عطا کیا؟ البینات واضح روشن نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ ہو کا مطلب انہیں، اید کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور ان کی مدد کی کس کے ساتھ؟ بروح القدس، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ ہمیشہ سے بحث چلتی آ رہی ہے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ ان کا مقام سب نبیوں سے اور رسولوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ڈائریکٹ کلام کیا، اور ان کو زبردست معجزات کے ساتھ بھیجا گیا، اور ان کی قوم کو اتنی زیادہ عنایات دی گئیں کہ جو کسی قوم کو بھی نہیں دی گئیں۔ نصارہ وہ اس بات کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ ہمارے نبی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جس قدر معجزات ان کو دیے گئے وہ کسی کو بھی نہیں دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی قریب ہو کر باتیں ان کی سنی، کسی اور کی سنی ہی نہیں۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کچھ بات چیت کر رہے تھے، تو یہودی نے کہا قسم ہے اس خدا تعالیٰ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا، اس نے اٹھ کر ایک تھپڑ مارا اور کہا خبیث، کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ افضل ہیں؟ یہودی نے سرکار نبوی میں آ کر اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا عرش کا پایا تھامے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے ہیں یا سرے سے بے ہوش ہوئے ہی نہیں، اور طور کی بے ہوشی کے بدلے ان کو بے ہوشی سے بچا لیا گیا۔ مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبروں کے درمیان فضیلت نہ دو، لیکن یہ آیت تو اس کے برخلاف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہے تو ان کی شان مروت، ان کی تواضع، ان کا انکسار ان کو اس بات کے اوپر، یہی کہنے کے اوپر ان کی شان کے اندر مزید اضافہ کرتا ہے۔
اور تیسرا ہمیں یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی شان کو، رسولوں کی شان کو گھٹانے بڑھانے کے اندر، جھگڑوں اور اختلاف کے اندر وقت ضائع مت کرو، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام جس کو طے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو لڑائی بھڑائی نہ کرتے۔ ماں کا مطلب نہیں، مقتتلا، لڑائی بھڑائی نہ ہوتی، قتل و غارت نہ ہوتی، کن کے درمیان؟ الذین، لوگوں کے درمیان، من بعدہم، اس کے بعد، کس کے بعد؟ من بعد ما جاءتہم، اس کے بعد جب آ گیا ان کے پاس، کیا آ گیا؟ البینات، واضح دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھیں، اور وہ آئیں بھی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھیں، تو اگر اللہ چاہتے تو وہ لڑائی بڑائی نہ کرتے، وہ جھگڑے نہ کرتے۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کے ساتھ انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ یوم الآخرت میں ان کے اوپر حجت قائم کر سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ، مَنْ آمَنَ، جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کن کے درمیان اختلاف ہوا؟ جو ایمان لائے اور جو کفر کے اوپر چلے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، مَقْتَتَلُوا، تو یہ آپس میں کبھی قتل و غارت، لڑتے جھگڑتے نہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي